رات کا اندھیرا تھا، مدینہ خاموش تھا اور ایک صحابی رمضان کے اناج کی حفاظت پر مامور تھے۔ اچانک اندھیرے میں ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ دبے قدموں سے آگے بڑھا اور اناج چرانا شروع کر دیا۔ صحابی فوراً لپکے اور اسے پکڑ لیا۔ وہ گھبرا کر بولا، مجھے چھوڑ دو اور بدلے میں تمہیں ایک ایسا راز بتاؤں گا جو تمہاری زندگی بدل دے گا۔ صحابی رک گئے۔ پھر اس پراسرار مخلوق نے ایک ایسی بات بتائی جو آج 1400 سال بعد بھی کروڑوں مسلمانوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس نے کہا، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اگلی صبح جب یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا گیا تو آپ نے حیران کن الفاظ ارشاد فرمائے۔ اس نے سچ کہا، حالانکہ وہ خود بہت بڑا جھوٹا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ شیطان تھا۔ ذرا سوچئے، آخر آیت الکرسی میں ایسی کیا طاقت ہے، ایسا کیا راز ہے کہ خود شیطان کو بھی اس کی حقیقت کا اعتراف کرنا پڑا؟ اور کیوں رسول اللہ نے اسے قرآن کی سب سے عظیم آیت قرار دیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آیت الکرسی کے 7 ایسے حیرت انگیز راز جانیں گے جو قرآن، صحیح حدیث اور اکابر علماء کی تحقیق سے ثابت ہیں، اور ممکن ہے کہ ان رازوں کو جاننے کے بعد آپ کبھی بھی آیت الکرسی پڑھے بغیر گھر سے نہ نکلیں اور کبھی بھی آیت الکرسی پڑھے بغیر سوئیں نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقوی اسلامک چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم بات کریں گے قرآن پاک کی اس عظیم آیت کے بارے میں جسے سیدۃ القرآن یعنی قرآن کی سردار آیت بھی کہا گیا ہے۔ یہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں اپنی ذات، صفات، علم، قدرت اور کائنات پر اختیار کا ایسا بیان فرمایا ہے جو پوری قرآن میں بے مثال ہے۔ آئیے اب ہم اس کے حیرت انگیز رازوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ راز نمبر 1، آیت الکرسی کی حیران کن قوت اور شیطان کا اعتراف۔ ناظرین ذرا تصور کیجئے، رات کا وقت ہے، مدینہ منورہ خاموشی میں ڈوبا ہوا ہے، لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہیں اور ہر طرف سکون چھایا ہوا ہے۔ لیکن اسی خاموش رات میں ایک عجیب راز جنم لینے والا تھا، ایسا راز جسے سن کر آج بھی انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہ کوئی خواب نہیں، کوئی افسانہ نہیں، بلکہ صحیح بخاری میں موجود ایک مستند واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا جب خود شیطان نے آیت الکرسی کی طاقت کا اعتراف کیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ فطر اور دیگر عطیات کی شکل میں اناج جمع کیا گیا تھا۔ اس اناج کی حفاظت کی ذمہ داری حضرت ابو ہریرہ کو سونپی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ ایک ذمہ دار صحابی تھے۔ رات کے وقت وہ اناج کے قریب موجود تھے تاکہ اس میں کوئی خیانت نہ کر سکے۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ اچانک انہیں کسی کی آہٹ سنائی دی۔ انہوں نے چونک کر ادھر دیکھا۔ ایک سایہ دار شخصیت خاموشی سے اناج کے ڈھیر کے قریب جھکی ہوئی تھی اور جلدی جلدی اناج اپنے کپڑے میں بھر رہی تھی۔ ابو ہریرہ فوراً لپکے اور اسے پکڑ لیا۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، آج میں تمہیں رسول اللہ کے پاس لے کر جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی وہ شخص گھبرا گیا، اس کی آواز کپ کپانے لگی۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں بہت غریب ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، میں مجبوری میں آیا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نرم دل انسان تھے، انہوں نے سوچا شاید واقعی کوئی مجبور آدمی ہو، رحم آیا اور اسے چھوڑ دیا۔ اگلی صبح جب حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اے ابو ہریرہ، تمہارے کل رات کے قیدی نے کیا کیا؟ یہ سن کر ابو ہریرہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے سوچا، یا رسول اللہ، آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، پھر آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ آئے گا۔ ابو ہریرہ حیران تھے، کیا واقعی وہ پھر آئے گا؟ اگلی رات ابو ہریرہ پوری طرح چوکس تھے۔ کافی دیر بعد وہی آہٹ سنائی دی۔ انہوں نے دیکھا وہی پراسرار شخص دوبارہ اناج چرا رہا تھا۔ اس بار فوراً پکڑ لیا، غصے سے بولے، اب کی بار میں تمہیں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ لیکن وہ پھر رونے لگا، مجھے چھوڑ دو، میرے بچے بھوکے ہیں، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ ابو ہریرہ کا دل پھر پسیج گیا، انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح رسول اللہ نے پھر پوچھا، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ انہوں نے واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ اب تجسس اور بڑھ گیا، آخر یہ شخص ہے کون اور بار بار کیوں آ رہا ہے؟ تیسری رات ابو ہریرہ نے ارادہ کر لیا کہ اب اسے کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ رات گہری ہو چکی تھی، مدینے کی گلیاں سنسان تھیں۔ اچانک پھر وہی سایہ نمودار ہوا۔
وہ خاموشی سے اناج سمیٹنے لگا۔ اس مرتبہ ابو ہریرہ بجلی کی طرح لپکے اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا، آج تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، تمہیں رسول اللہ کے پاس لے جاؤں گا۔ اب کی بار اس شخص نے ایک نئی بات کہی۔ اس نے کہا، اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک ایسا راز بتاؤں گا جو تمہارے بہت کام آئے گا۔ ابو ہریرہ رک گئے۔ انہوں نے پوچھا، کون سا راز؟ اس نے کہا، جب تم رات کو سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ پھر اس نے حیران کن بات کہی، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک محافظ مقرر فرما دے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ یہ بات سن کر ابو ہریرہ نے اسے چھوڑ دیا۔ اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ ابو ہریرہ نے پوری بات بیان کر دی۔ یہ سن کر رسول اللہ نے فرمایا، اس نے تم سے سچ کہا، حالانکہ وہ بہت جھوٹا ہے۔ پھر آپ نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ 3 راتوں سے تم کس سے بات کر رہے تھے؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ ذرا سوچئے، یہ کتنا حیران کن واقعہ ہے۔ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ہر جھوٹ بول سکتا ہے، وہ دھوکہ دے سکتا ہے، وسوسے ڈال سکتا ہے، فریب دے سکتا ہے، لیکن جب بات آیت الکرسی کی آئی تو اسے بھی سچ بولنا پڑا۔ گویا شیطان خود اعتراف کر رہا تھا کہ جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے گرد اللہ کی حفاظت کا حصار قائم ہو جاتا ہے، اور شیطان اس حصار کو توڑنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آیت الکرسی ایک روحانی ڈھال ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ آیت الکرسی صرف چند الفاظ نہیں، یہ اللہ کی عظمت، قدرت، بادشاہی اور حفاظت کا اعلان ہے۔ جب ایک مومن یقین کے ساتھ اسے پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے۔ اسی لیے صدیوں سے مسلمان سونے سے پہلے، سفر کے وقت، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور خوف کے لمحات میں آیت الکرسی پڑھتے آئے ہیں۔ بعض کتب میں ذکر ملتا ہے کہ ایک نیک بزرگ رات کے وقت کسی سفر پر جا رہے تھے۔ راستہ سنسان تھا، ہوا تیز چل رہی تھی۔ اچانک انہیں محسوس ہوا کہ سامنے ایک خوفناک سیاہ سایہ نمودار ہو رہا ہے۔ وہ سایہ تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ عام انسان شاید خوف سے کانپ جاتا، لیکن اس بزرگ نے فوراً آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جو ہی آیت مکمل ہوئی وہ سایہ پیچھے ہٹنے لگا اور پھر اچانک نظروں سے غائب ہو گیا۔ بزرگ فرمایا کرتے تھے، آیت الکرسی اللہ کی طرف سے مومن کو عطا کی گئی ایک ایسی ڈھال ہے جس کی اصل طاقت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اس راز سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ راز نمبر 2 صرف ایک دلچسپ واقعہ نہیں، یہ ایک عملی سبق ہے۔ اگر شیطان خود یہ اعتراف کرے کہ آیت الکرسی اسے دور رکھتی ہے، اگر رسول اللہ اس بات کی تصدیق فرمائیں، اور اگر صدیوں کے علماء اس کی فضیلت بیان کریں، تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم دن میں کتنی بار آیت الکرسی پڑھتے ہیں؟ کیا ہم سونے سے پہلے اسے اپنی عادت بناتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو یہ عظیم تحفہ سکھاتے ہیں؟ شاید ہم میں سے بہت سے لوگ اس خزانے کے مالک ہیں لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور یہی راز نمبر 2 ہے۔ آیت الکرسی اتنی طاقتور ہے کہ شیطان بھی اس کی تاثیر کا انکار نہیں کر سکا۔ یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ ناظرین، جب ہم قرآن مجید کی عظمت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ حقیقت آتی ہے کہ قرآن کی ہر آیت اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کا ہر لفظ نور، ہدایت اور رحمت سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک آیت کو تمام آیات میں سب سے عظیم قرار دیا ہے؟ جی ہاں، وہ آیت ہے آیت الکرسی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جو صحابہ کرام میں قرآن کے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے، روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ نے ان سے سوال فرمایا، اے ابو المنذر، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے ادباً عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی سوال فرمایا۔ اس مرتبہ حضرت ابی بن کعب نے جواب دیا، آیت الکرسی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم، تمہارا علم مبارک ہے اے ابو المنذر۔ ذرا غور کیجئے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ قرآن مجید میں ہزاروں آیات موجود ہیں، ہر آیت اپنی جگہ عظیم ہے، لیکن نبی کریم نے خود اس ایک آیت کو اعظم آیت یعنی سب سے عظیم آیت قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے علماء، مفسرین اور اولیاء اس آیت کی فضیلت بیان کرتے آئے ہیں۔ یہ آیت صرف چند جملوں پر مشتمل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک مکمل خزانہ ہے۔ اسی لیے بہت سے علماء اسے قرآن کا تاج اور آیات کی ملکہ قرار دیتے ہیں۔ آخر آیت الکرسی کو یہ عظمت کیوں حاصل ہوئی؟ یہ سوال ہر مسلمان کے ذہن میں آتا ہے۔ آخر ایسی کیا خصوصیت ہے جو اسے تمام آیات پر ممتاز بناتی ہے؟ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا ایسا جامع تعارف موجود ہے جو شاید کسی ایک اور آیت میں اس انداز سے جمع نہیں ہوا۔ اس ایک آیت کا آغاز یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اعلان سے ہوتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ وہ بنیادی حقیقت ہے جس پر پورا دین اسلام قائم ہے۔
तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत का मरकज यही तौहीद थी। आयतुल कुर्सी सबसे पहले इंसान के दिल में ये यकीन पैदा करती है कि कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक और हाकिम सिर्फ एक अल्लाह है। इसके बाद अल्लाह ताला अपनी दो अजीम सिफात बयान फरमाता है, अल हय्युल क़य्यूम, यानी वो हमेशा जिंदा रहने वाला है और पूरी कायनात को संभालने वाला है। दुनिया में हर चीज फना होने वाली है, बादशाह, सल्तनतें, कौमें, ताकतें और इंसान सब खत्म हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की हयात अबदी है, न उसकी जिंदगी की कोई इब्तिदा है और ना इंतहा। फिर अल क़य्यूम का मतलब यह है कि पूरी कायनात का निजाम उसी के हुक्म से कायम है। सूरज तुलू होता है, सितारे गर्दिश करते हैं, हवाएं चलती हैं, बारिश बरसती है, दिल धड़कते हैं और जिंदगी का हर निजाम उसी के सहारे कायम है। अगर एक लम्हे के लिए भी अल्लाह अपनी तदबीर हटा ले तो पूरी कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाए। अल्लाह की बेमिसाल अजमत इस आयत में आगे फरमाया गया, ना उसे ऊंग आती है और ना नींद। ये ऐसी सिफत है जो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए मखसूस है। दुनिया की हर मखलूक को आराम की जरूरत होती है, इंसान हो या जानवर, बादशाह हो या फकीर, सब नींद के मोहताज हैं। लेकिन अल्लाह ताला हर कमजोरी से पाक है, वो हर लम्हा अपनी मखलूक की निगरानी फरमा रहा है। सोचिए, अगर अल्लाह भी मखलूक की तरह सोने का मोहताज होता तो इस कायनात का निजाम कैसे चलता। लेकिन वो रब जो कभी नहीं सोता वही हर वक्त अपने बंदों की हिफाजत फरमा रहा है। फिर इरशाद होता है, आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब उसी का है। ये हम जिन चीजों को अपनी मिल्कियत समझते हैं, हकीकत में वो भी अल्लाह की अता है। हमारा जिस्म, हमारी जान, हमारा माल, हमारा घर, हमारी औलाद सब अल्लाह की अमानत है। यह आयत इंसान के दिल से तकब्बुर निकालती है और उसे याद दिलाती है कि असल मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। आयतुल कुर्सी का एक हैरत अंगेज पहलू अल्लाह ताला के इल्म का बयान है। अल्लाह ताला फरमाता है कि कोई शख्स उसके इल्म में से कुछ भी हासिल नहीं कर सकता मगर जितना वो चाहे। इसका मतलब है कि इंसान चाहे साइंस में कितनी ही तरक्की कर ले, कितनी ही ईजादात कर ले, उसका इल्म अल्लाह के इल्म के मुकाबले में एक कतरे से भी कम है। जो कुछ हम जानते हैं वो भी अल्लाह की अता है और जो कुछ हम नहीं जानते वो अल्लाह के इल्म में पूरी तरह मौजूद है। आयत के आखिर में फरमाया गया, वो सबसे बुलंद और सबसे अजमत वाला है। ये अल्फाज इंसान को याद दिलाते हैं कि दुनिया की तमाम ताकतें आरजी हैं। असल अजमत, असल इख्तिदार और असल बुलंदी सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है। जो शख्स इस हकीकत को समझ लेता है उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत भी पैदा होती है और उसका खौफ भी। बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने आयतुल कुर्सी की अजमत पर तफसीली गुफ्तगू की है। इमाम कुर्तबी फरमाते हैं, यह आयत तौहीद और अल्लाह की सिफात के बयान में सबसे जामे आयत है। इसी तरह बहुत से उलमा ने लिखा है कि आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला के जलाल, कुदरत, इल्म, हिकमत और बादशाही का ऐसा जामे जिक्र मौजूद है जो उसे कुरान की सबसे अजीम आयत बनाता है। आयतुल कुर्सी की अजमत जानने का मकसद सिर्फ मालूमात हासिल करना नहीं बल्कि अपने दिल में अल्लाह की मार्फत पैदा करना है। जब बंदा यह समझ लेता है कि अल्लाह हमेशा जिंदा है, वो कभी नहीं सोता, पूरी कायनात उसी की मिल्कियत है, हर चीज उसके इल्म में है और वही सबसे बड़ा और अजीम है, तो उसका दिल अल्लाह पर मजबूत यकीन से भर जाता है। फिर वो मुश्किलात में घबराता नहीं, मुसीबतों में टूटता नहीं और हालात जैसे भी अपने रब पर भरोसा रखता है। इसीलिए आयतुल कुर्सी महज एक आयत नहीं बल्कि ईमान को मजबूत करने वाला एक अजीम खजाना है। ये बंदे को अपने रब की पहचान अता करती है, उसके दिल में तौहीद को रासिख करती है और उसे याद दिलाती है कि जिस रब की कुदरत का बयान इस आयत में है उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं। और यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कुरान की सबसे अजीम आयत करार दिया है। राज नंबर 3 है नमाज के बाद पढ़ना, ये जन्नत की जमानत है। भाई और बहनों, ये हदीस सुने और दिल में बिठा लें। हजरत अबू इमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े उसे जन्नत में दाखिले से सिर्फ मौत रोकती है। यानी जन्नत और उसके दरमियान सिर्फ एक चीज है, मौत, और मौत तो हर इंसान को आनी है। तो गोया जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ ले उसे जन्नत यकीनी हो गई। सोचने की बात है, हम में से कितने लोग हैं जो हर नमाज के बाद ये एक आयत पढ़ते हैं? सिर्फ 30 सेकंड और जन्नत का वादा, क्या कोई सौदा इससे सस्ता हो सकता है? राज नंबर 4, रात को सोने से पहले हिफाजत का एक ऐसा हिसार जिसे हम देख नहीं सकते। नाजरीन, जरा एक लम्हे के लिए अपनी गुज़िश्ता रात को याद कीजिए। आप अपने कमरे में थे, दरवाजे बंद थे, लाइट बंद हो चुकी थी, घर के सब लोग सो चुके थे और आप अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जब इंसान सोता है तो वो कितना बेबस हो जाता है? अगर कोई जागते हुए आपको पुकारे तो आप जवाब दे सकते हैं, अगर कोई खतरा सामने आ जाए तो आप खुद को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन नींद एक ऐसी कैफियत है जिसमें इंसान अपनी हिफाजत भी खुद नहीं कर सकता। इसीलिए रात का वक्त हमेशा से इंसान के लिए एक पुरअसरार वक्त रहा है। अंधेरा, खामोशी, तन्हाई और फिर वो दुनिया जिसे हम देख नहीं सकते, ऐसी दुनिया जिसमें फरिश्ते भी हैं और शयातीन भी, रहमत भी और वसवसे भी। इसीलिए रसूल अल्लाह ने अपनी उम्मत को एक ऐसा रूहानी तोहफा अता फरमाया जो सोते वक्त मोमिन के गिर्द हिफाजत की एक दीवार खड़ी कर देता है।
وہ تحفہ ہے آیت الکرسی۔ صحیح بخاری کی روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی پڑھ لو، پھر اللہ کی طرف سے ایک محافظ تم پر مقرر کر دیا جاتا ہے اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ ذرا ان الفاظ پر غور تو کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ شاید حفاظت ہو جائے گی، یہ بھی نہیں فرمایا کہ ممکن ہے کچھ فائدہ ہو، بلکہ واضح انداز میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک محافظ مقرر فرما دیتا ہے۔ سوچئے، جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، جب آپ کو خود بھی خبر نہیں ہوتی کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، تب اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے آپ کی نگرانی کے لیے ایک نگہبان مقرر فرما دیتا ہے۔ یہ دنیا کا کوئی سیکیورٹی سسٹم نہیں، یہ کوئی جدید الارم نہیں، یہ کوئی کیمرہ نہیں، بلکہ آسمانوں کے رب کی طرف سے حفاظت کا انتظام ہے۔ کبھی کبھی یہ تصور کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک رات کے لیے غیب کی دنیا دکھا دیتا اور ہم دیکھ سکتے کہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد ہمارے گرد کس طرح رحمت کے فرشتے موجود ہوتے ہیں، تو شاید ہم کبھی بھی اسے پڑھے بغیر نہ سوتے۔ لیکن ایمان کی خوبصورتی یہی ہے کہ مومن ہر چیز کو دیکھ کر نہیں مانتا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی خبر پر یقین کرتا ہے۔ جب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ محافظ مقرر ہو جاتا ہے تو مومن کے لیے یہی کافی ہے۔ اب ایک ایسا واقعہ سنیے جو ہزاروں لوگوں کے تجربات سے ملتا جلتا ہے۔ ایک مسلم خاتون نے بیان کیا کہ ان کی زندگی کا ایک وقت ایسا آیا جب رات ان کے لیے عذاب بن گئی تھی۔ دن بھر وہ معمول کے مطابق رہتی، لیکن جیسے ہی رات ہوتی ان کے دل میں عجیب گھبراہٹ شروع ہو جاتی۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہو۔ کبھی اچانک آنکھ کھل جاتی، کبھی ڈراؤنے خواب آتے، کبھی ایسا لگتا جیسے کمرے میں کوئی موجود ہے، کبھی بغیر کسی وجہ کے دل زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ وہ کہتی ہیں، میں سونے سے پہلے ہی خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ یہ کیفیت کئی مہینوں تک جاری رہی۔ پھر ایک دن انہوں نے ایک عالم دین سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ عالم نے ان سے پوچھا، سونے سے پہلے کیا پڑھتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، خاص کچھ نہیں۔ عالم نے کہا، آج سے ایک کام کریں، ہر رات وضو کریں، آیت الکرسی پڑھیں اور اللہ پر بھروسہ کر کے سو جائیں۔ خاتون کہتی ہیں، میں نے اسی رات سے معمول شروع کر دیا۔ پہلی رات کچھ فرق محسوس ہوا، چند دن بعد گھبراہٹ کم ہونے لگی، اور پھر چند ہفتوں کے اندر اندر ڈراؤنے خواب تقریباً ختم ہو گئے، اور کچھ عرصے بعد وہ سکون سے سونے لگی۔ وہ کہا کرتی تھیں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب میں اکیلی نہیں سوتی بلکہ اللہ کی حفاظت میں سوتی ہوں۔ یقیناً یہ ذاتی تجربہ ہے، لیکن اس کا اصل سہارا وہ وعدہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حیرت کی بات ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے میں صرف چند سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ پوری رات پر محیط ہوتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ سونے سے پہلے موبائل چیک کرتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، لیکن چند لمحے نکال کر آیت الکرسی پڑھنے کی عادت نہیں بناتے۔ حالانکہ یہ وہ عمل ہے جو دنیا کی کسی ایپ، کسی الارم اور کسی سیکیورٹی سسٹم سے زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ اس کی حفاظت براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے چند مسنون اذکار پڑھ لیے جائیں تو مومن گویا روحانی حفاظت کے ایک مضبوط حصار میں داخل ہو جاتا ہے۔ ان میں سب سے اہم یہ ہے شیطان، جنات اور مختلف شرور سے حفاظت، اللہ کی طرف سے محافظ مقرر ہونے کی بشارت، یہ آیت الکرسی کے ساتھ منسلک ہے۔ سورہ اخلاص کا 3 مرتبہ پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یہ بندے کے دل میں توحید اور اللہ کی محبت کو مضبوط کرتی ہے۔ سورہ الفلق حسد، جادو، اندھیرے کے شر اور تمام ظاہری و باطنی برائیوں سے پناہ ہے۔ سورہ الناس شیطان کے وسوسوں اور دل میں پیدا ہونے والی منفی سوچوں سے حفاظت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ الاخلاص، سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھتے، اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ سوچئے، یہ وہ عمل ہے جسے دنیا کے سب سے عظیم انسان اللہ کے محبوب ہر رات اختیار کرتے تھے۔ تو اصل راز کیا ہے؟ اصل راز الفاظ میں نہیں ہے، راز اس یقین میں ہے کہ جس کے ساتھ یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں۔ جب ایک مومن آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے کہتا ہے، اے اللہ، میں کمزور ہوں لیکن تو طاقتور ہے، میں سو جاؤں گا لیکن تو کبھی نہیں سوتا، میں اپنی حفاظت نہیں کر سکتا لیکن تو ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور یہی آیت الکرسی کا سب سے خوبصورت پیغام ہے۔ دنیا سو سکتی ہے، انسان سو سکتا ہے، پہرے دار سو سکتا ہے، لیکن وہ رب جس نے آسمان اور زمین کو تھاما ہوا ہے وہ کبھی نہیں سوتا۔ اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے وہ اسی رب کی حفاظت میں سوتا ہے۔ راز نمبر 5 ہے آیت الکرسی میں اللہ کے 7 اسماء صفات۔ یہ وہ راز ہے جو زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ 7 عظیم صفات بیان ہوئی ہیں۔ اللہ ذاتی نام، اللہ ہی اس کا ذاتی نام ہے، اس میں اللہ کی تمام صفات موجود ہیں۔ لا الہ الا ہو، یہ وحدانیت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ توحید کا اعلان ہے۔ لا حی، ازلی ابدی زندگی، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، نہ پیدا ہوا نہ مرے گا،
القیوم سب کو تھامنے والا، کائنات کا ہر ذرہ اس کی قوت سے قائم ہے، اگر ایک لمحے کے لیے بھی وہ ہاتھ ہٹا لے تو سب کچھ فنا ہو جائے۔ وہ کبھی نہیں سوتا، اونگ اور نیند انسانی کمزوری کی علامات ہیں، اللہ ان سے پاک ہے، وہ کبھی غافل نہیں ہوتا۔ اس کی کرسی کی وسعت، علماء نے لکھا اگر آسمان اور زمین کو ایک انگوٹھی میں رکھیں تو وہ انگوٹھی اللہ کی کرسی کے سامنے ایسی ہے جیسے صحرا میں ایک ریت کا ذرہ، بلند و برتر، وہو العلی العظیم۔ یہ آیت کا اختتام ہے۔ اللہ کی عظمت کے اعلان کے ساتھ ان 7 صفات کو جانتے ہوئے آیت الکرسی پڑھیں تو دل میں ایمان کی لہر دوڑتی ہے۔ راز نمبر 6 ہے آیت الکرسی اور روحانی علاج۔ بہت سے لوگ بیماری، پریشانی اور روحانی تکلیف میں ہوتے ہیں۔ اسلام نے علاج کے لیے رقیہ یعنی دم کرنے کی اجازت دی ہے اور آیت الکرسی اس میں سب سے اہم آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آیت الکرسی پڑھیں، پانی پر دم کریں، مریض کو پلائیں یا اس کے جسم پر چھڑکیں یا اپنے ہاتھوں پر پھونک کر جسم پر پھیریں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ جب کسی کو نظر لگ جائے یا جادو کا اثر ہو تو آیت الکرسی مائے موزتین کا پڑھنا سب سے طاقتور روحانی علاج ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی کے گھر میں بار بار اناج چوری ہوتا تھا، وہ پریشان تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت الکرسی پڑھ کر گھر کے کونوں میں پھونکو، شیطان داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص صبح شام آیت الکرسی پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں مال، اولاد اور پڑوسی کے گھروں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ راز نمبر 7 کرسی کا مطلب۔ ایک حیرت انگیز انکشاف ہے یہ۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ کرسی سے مراد وہ کرسی ہے جس پر بیٹھتے ہیں، لیکن یہ سوچ غلط ہے۔ علماء نے لکھا کرسی اللہ کی ایک مخلوق ہے جو آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے اور جس کی وسعت کا انسانی ذہن ادراک نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کرسی اللہ کا علم ہے، اور ایک اور قول کے مطابق یہ وہ عظیم مخلوق ہے جو عرش کے نیچے ہے اور عرش کے سامنے ایسی ہے جیسے صحرا میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی۔ جدید سائنس بتاتی ہے کہ زمین کا قطر ہے 12,756 کلومیٹر، سورج کا قطر ہے 1.4 ملین کلومیٹر، یعنی زمین سے 109 گنا بڑا۔ کہکشاں یعنی ملکی وے میں 200 ارب ستارے ہیں اور کائنات میں اربوں کہکشائیں، اور یہ سب مل کر بھی اللہ کی کرسی کے آگے کچھ نہیں، تو اللہ کتنا عظیم ہے۔ آیت الکرسی کی کرامات کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ مسلم تاریخ میں کئی مجاہدین نے بیان کیا ہے کہ جنگ میں جانے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتے تھے اور انہیں یقین ہوتا تھا کہ اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ ایک بزرگ نے لکھا میں نے ساری زندگی جنگ لڑی، تلواریں میرے گرد گریں لیکن مجھے خراش تک نہ آئی، میں نے صرف آیت الکرسی کو اپنا ڈھال بنایا تھا۔ ترکی کے قاضی نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ایک رات کسی شخص کے گھر چور داخل ہوا، گھر کا مالک سو رہا تھا لیکن اس کی زبان پر آیت الکرسی جاری تھی، یعنی نیند میں بھی پڑھ رہا تھا۔ چور نے بعد میں بتایا بار بار جب میں قدم بڑھاتا ایک نادیدہ طاقت مجھے روک دیتی، آخر میں نے توبہ کی اور چھوڑ کر چلا گیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جب کسی پر جنات کا اثر ہو اور آیت الکرسی پڑھی جائے تو جن فوری طور پر تکلیف محسوس کرتا ہے اور نکلنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ انہوں نے متعدد تجربات کی بنیاد پر لکھا۔ ایک مدنی عالم نے بیان کیا کہ ایک نوجوان کو رات کو شدید خوف اور وسوسے آتے تھے، انہوں نے اسے صرف یہ عمل بتایا سونے سے پہلے آیت الکرسی 3 بار پڑھ کر سو۔ 3 ہفتوں بعد وہ نوجوان آیا اور کہا حضرت گویا میری پوری زندگی بدل گئی، اب نہ وسوسے ہیں نہ ڈر، بس سکون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آیت الکرسی کب کب پڑھنی چاہیے؟ جنت کی ضمانت ہے ہر فرض نماز کے بعد، رات بھر فرشتے کی حفاظت ہے سونے سے پہلے، 70,000 فرشتوں کی حفاظت حاصل ہوتی ہے گھر سے نکلتے وقت، گھر سے شیطان بھاگتا ہے گھر میں داخل ہوتے وقت اگر آیت الکرسی پڑھی جائے، روحانی علاج ہے پانی پر دم کر کے پینا، گھر اور اولاد کی حفاظت حاصل ہوتی ہے صبح شام آیت الکرسی پڑھنے سے، اور قلب کو سکون ملتا ہے پریشانی یا خوف کی حالت میں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے آیت الکرسی یاد نہیں ہوتی۔ آج آپ کو ایک آسان طریقہ بتاتے ہیں، حصوں میں تقسیم کر لیں۔ آیت الکرسی کو 5 حصوں میں تقسیم کریں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پہلا حصہ ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ دوسرا حصہ ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تیسرا حصہ۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ چوتھا حصہ ہے۔ ولا یدعو حفظہما وہو العلی العظیم، یہ 5واں حصہ ہے۔ ہر روز صرف ایک حصہ 20 بار دہرائیں، 5 دن میں پوری آیت یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔
ایک سوال آپ سے ہے کہ کیا آیت الکرسی کا اثر صرف روحانی ہے؟ بعض مسلم محققین نے تحقیق کی ہے کہ قرآنی آیات کی تلاوت کا انسانی دماغ اور اعصاب پر مثبت اثر پڑتا ہے۔ مصر کی ایک یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق قرآن کی تلاوت سننے سے تناؤ کا ہارمون کم ہوتا ہے اور خوشی کا ہارمون بڑھتا ہے۔ لیکن یاد رہے، ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا۔ سائنسی تصدیق ہمارے لیے محض اضافی اطمینان ہے، ایمان کو سائنس کی محتاجی نہیں۔ آج ہم نے آیت الکرسی کے 7 عظیم راز جانے۔ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے، شیطان کا اعتراف، خود اس نے طاقت مانی ہے، نماز کے بعد پڑھنا جنت کی ضمانت ہے، رات کو سونے سے پہلے پڑھنا فرشتوں کی حفاظت کو یقینی بناتا ہے، اللہ کے ساتھ اسماء صفات گہرا مانوی خزانہ ہے، روحانی علاج بیماری اور جادو سے نجات ہے، کرسی کی حیرت انگیز وسعت اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم نے آیت الکرسی کے چند ایسے راز سنے جنہوں نے صدیوں سے اہل ایمان کے دلوں کو روشن رکھا ہے۔ ہم نے جانا کہ یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، ہم نے دیکھا کہ شیطان نے خود اس کی طاقت کا اعتراف کیا، ہم نے سنا کہ یہ رات کی تنہائی میں مومن کے گرد حفاظت کا حصار قائم کر دیتی ہے، اور ہم نے سمجھا کہ یہ صرف چند الفاظ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت اور رحمت کا ایک عظیم اعلان ہے۔ لیکن اب ایک سوال خود سے ضرور پوچھیے، کیا آیت الکرسی صرف ایک دلچسپ معلومات بن کر رہ جائے گی؟ آج کی ویڈیو ختم ہونے کے بعد کیا بدلنے والا ہے؟ کیا یہ آج سے ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن جائے گی؟ ذرا تصور کیجئے، اگر آپ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں، اگر آپ ہر رات سونے سے پہلے اسے اپنا معمول بنا لیں، اگر آپ گھر سے نکلتے وقت، سفر پر جاتے وقت یا کسی خوف اور پریشانی کے وقت اسے پڑھ لیا کریں، تو سال بھر میں کتنی مرتبہ آپ اللہ کی عظیم پناہ میں داخل ہوں گے، کتنی مرتبہ فرشتے آپ کے محافظ بنیں گے، کتنی مرتبہ شیطان آپ سے دور بھاگے گا، اور کتنی مرتبہ آپ کا دل اپنے رب کے قریب ہوگا۔ شاید ہم بڑے بڑے اعمال کی تلاش میں رہتے ہیں، جبکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی رحمت چند لمحوں کے لیے ایک عمل میں چھپی ہوتی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا، لیکن اس کا اجر، اس کی برکت اور اس کی حفاظت ہماری سوچ سے کہیں بڑی ہے۔ آج ایک وعدہ خود سے کریں، آج اسی وقت دل میں نیت کریں کہ میں آج کے بعد آیت الکرسی کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا، نماز کے بعد بھی، رات کو سونے سے پہلے بھی، اور اپنے بچوں کو بھی سکھاؤں گا۔ کیا معلوم قیامت کے دن یہی ایک عمل ہماری نجات کا سبب بن جائے۔ اے اللہ، ہمیں قرآن مجید سے سچی محبت عطا فرما، ہمیں آیت الکرسی کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں سے یاد کرنے، اس پر یقین رکھنے اور اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس آیت کی برکت سے ہمارے گھروں کو امن عطا فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ، جب ہم سوئیں تو اپنی حفاظت میں سلانا، جب جاگیں تو اپنی رحمت کے ساتھ جگانا، اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ تو اگر آج کی ویڈیو سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہوا ہے تو اسے اپنے والدین، بہن بھائیوں، دوستوں اور رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیں۔ کیا معلوم آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کوئی شخص آیت الکرسی پڑھنے کی عادت اپنا لے، اور جب تک وہ اس پر عمل کرتا رہے آپ کے نامہ اعمال میں بھی ثواب لکھا جاتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نیکی کی طرف رہنمائی کرے اسے بھی اس نیکی کرنے والے کے برابر اجر ملتا ہے۔ لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور تقوی اسلامک چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن ضرور دبائیں تاکہ قرآن، احادیث اور ایمان افروز اسلامی واقعات پر مبنی آئندہ ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو ان کے متعلق معلوم ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔